افریدی صاحب، جو ہمارے ماضی کے دو واقعات ہیں جو یقیناً ہمیں ہر لمحہ یاد رکھنے چاہیے، اور جو آج کی پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے، آپ کا تجزیہ، مفتاح صاحب اسماعیل صاحب کا تو تجزیہ آپ نے سن لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی، تمام تعریفیں رب کی اور کربہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ دیکھیے جی، اللہ نے قرآن میں مختلف قوموں کا جو ذکر کیا، اور آپ جب ہیومن ہسٹری پڑھتے ہیں تو تاریخ سے اگر آپ نہیں سیکھتے تو آپ اپنی بنیاد اور اپنی ذات کے حوالے سے کبھی بھی کسی سطح پہ بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ 16 دسمبر پہلے جن کو 2 ٹکے کہا گیا، انہوں نے دنیا کو اور ہم سب کو حیران کر دیا۔ پھر ہم نے نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ نہیں سیکھا۔ 1947 سے لے کر APS فیاسکو تک 2611 کلومیٹر بارڈر کو ہم نے سیکیور نہیں کیا، اور پھر ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، چاہے ایسٹرن ویسٹرن، چاہے ایران کے ساتھ، چاہے چائنا کے ساتھ، کون سا ملک ہے جس نے آپ پہ الزام نہیں لگایا؟ کون ان لوگوں کو پروٹیکٹ اور پروموٹ کرتا رہا؟ اور پھر آج نوبت یہ آئی ہے کہ ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ APS کے بعد سب پولیٹیکل پارٹیز نے نیشنل ایکشن پلان کو منوان قبول کر کے اس پہ کام کرنا تھا، ایڈوائزری بورڈز بننے تھے۔ ہم نے ہوم لینڈ سیکیورٹی سے کہا گیا کہ ہم نے سیکھنا ہے، اپنے مفادات اور پاکستان کے عوام اور ہر چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اون کرنا ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ مونوپلی اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے ملک کے لوگوں کو کسی طریقے سے انڈرمائن کریں، کیا ہوا تھا عوامی لیگ کے ساتھ؟ کیا ہوا تھا جب آپ لوگوں کو اوپریس کریں؟ کیا ضرورت تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو کہ ووٹ کو عزت دو کا کیوں سلوگن انیشیٹ کیا تھا؟ جب آپ کسی، اور اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اور پیپلز پارٹی اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے عوام کے رائے کو اور پھر سول سپریمیسی کو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، یہ ان دو کی پارٹیز کا کی ڈیسیجن میکنگ کے لیے ایک میسج تھا۔ تو آج میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کے دن میں ماضی سے اگر ابھی بھی ہم نہیں سیکھتے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، مرج ڈسٹرکٹ، آپ نے ایکس فاٹا کو مرج کرنے کے بعد وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، IDPs کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اور تو چھوڑیں، مڈل کلاس کو گرو کرنے نہیں دیا، انفلیشن آپ کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ضروریات زندگی، سبزی، دال، آٹا، چینی، گھی، اس کے لیے ہم نے عام پاکستانی کی عزت نفس کا جنازہ نکال دیا۔ I'm so sorry to use these words۔ پھر آپ نے کسان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے اور ہم نے کہا تھا کہ ایگریکلچر کنٹری ہے، آپ نے اور میں نے، پوری دنیا ہمیں یہ بتایا گیا اور ہم نے پڑھایا کہ جی ہمارے کینال سسٹم، دنیا میں سب سے بڑا کینال سسٹم پاکستان کا ہے۔ آج ڈیمز کیوں نہیں بنے؟ آج آپ کے پاس ریزروائرز کیوں نہیں ہیں؟ بارش نہ ہو، واٹر لیول کہاں پہ چلا گیا؟ آج پولوشن کی کیا حالت ہے؟ اور چھوڑیں، فورن انویسٹمنٹ کدھر گئی؟ آپ کے 30 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اس ملک کو، کاروباری، پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹی، کالج، جدھر بھی جائیں، لوگ اس ملک سے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیوں لوگ انسیکیور فیل کر رہے ہیں؟ فلائٹ آف کیپٹل، برین ڈرین، یہاں سے پیسہ جا رہا ہے باہر۔ جب آپ اون نہیں کریں، جب آپ لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کریں، ان کو پروٹیکٹ کریں نہ کریں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ نون کے ساتھ کیا ہوا؟ آج اگر ایک دوسرے کو گرانا ہے، اس کو اقتدار دینا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو انڈرمائن کرنا ہے، اگر توجہ ادھر ہو تو وہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے، جو ملکی مفادات ہیں، ان کی انفارچونیٹلی پھر وہ جب کمپرومائزڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس الارمنگ فگرز آتے ہیں۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں، خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیا جائے، اس لیے رحم کیا جائے کہ آج پاکستان کا یوتھ بڑا وائبرنٹ ہے، اور پاکستان کے یوتھ کو اپنے دلیل سے کنونس کرنا ہوگا، ان کو ون اوور کرنا ہوگا۔ اس طرح نہیں چل سکتا جیسے آج سے پہلے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور ابھی ہم نے نہیں سیکھا وزیرستان میں کیا ہوا، کیڈٹ کالج، اللہ نے کس طریقے سے 550 وہ پڑھے لکھے بچے اور پروفیسرز پاکستانیوں کی اللہ نے حفاظت کی۔ ہر چیز کے لیے ہم نے آرم فورسز کی طرف دیکھنا ہے،
ہم نے انسٹیٹیوشنز نہیں بنانے, ہم نے ریفارمز نہیں کرنے, ہم نے امینڈمنٹ ذات کے لیے کرنے, ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے عام پاکستانی کی عزت نفس بحال ہو. ان کو ہم بتائیں کہ یہ ملک آپ کا ہے. ہم ان کی عزتوں اور ان کی چادر اور چار دیواری کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے اگر ہم ان پر انویسٹ کریں, ہم ہمارے بجٹ جو ہیں سٹیزن فرینڈلی بجٹس ہوں, ہم تمام اکائیوں کو اعتماد میں لیں اور پھر سب سے بڑھ کر اپرچونٹیز کریٹ کریں. بھائی کو انٹرپٹ نہیں کیا جی جی. نمبر ایک, جب آپ جوڈیشل ریفارمز نہیں کرتے, کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں. کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 پلرز ہیں: پولیس, پریزن, رول آف پروسیکیوشن اینڈ لاسٹ رول آف پارلیمنٹیرینز. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنی ذات کو پروٹیکٹ کریں اور آپ قانون سازی تو نہ کریں لیکن سہارے لینے شروع کریں, یہ حق کس نے دیا آپ کو یا مجھے کہ میں کسی کا قتل کروں؟ Who has given this right? یہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قاتل ہے. آپ کو یا کسی کو کیا پتا کہ یہ بندہ انوالو ہے نہیں انوالو, اور اس کو لٹکا دو, اس کو مار دو, اس کو یہ کر دو, یہ اختیار کسی کو نہیں. دوسری چیز, آپ نے 18th امینڈمنٹ کے بعد مرج کیا فاٹا کو, 3% فرام ڈیویزیبل پول دینا تھا, 200 ارب روپے. آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ کے پی کی پولیس کو ایکوپ کرنا تھا, ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دینی تھی, ان کو ویپنز دینے تھے, ان کو وہ ریکوائرڈ پر ریکویزٹس, وہ تمام چیزیں دینی تھی. جس طرح فوج پاکستان کے میرے جوان شہید ہو رہے ہیں, ایف سی کے ہو رہے ہیں, لیوی کے ہو رہے ہیں, پولیس کے ہو رہے ہیں, عام پاکستانی ہو رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی بات ہم کر رہے ہیں, اور آپ جب لیکن کے پی کو جو 1% دیا جا رہا ہے ٹیررزم کے بعد میں, کے پی نے اس سے اپنا سی ٹی ڈی کو مضبوط کوئی نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, اب آ کے 15 سالوں کے بعد وہاں پہ یہ رونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ امریکن ہتھیار استعمال کر رہے ہیں, یا ٹی ٹی پی والے, تو ہمیں ہتھیار چاہیے. 10-12 سالوں سے آپ نے پیسہ ضائع کیا, 700 ارب کے قریب رقم ہے. کے پی پولیس کی پرفارمنس کو, میں شعیب سڈل صاحب اور ہمارے ساتھ کچھ پارلیمنٹیرین زون کے انڈیا گئے, کے پی پولیس ریفارمز کو انڈیا کے اندر بھی ایکنالج کیا گیا. یو کین ایون گیٹ آپ کال پہ بھی شعیب سڈل صاحب اور پی ایم ایل این کے ان لوگوں کو لے سکتے ہیں. میں واپس آتا ہوں, پولیس خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب سے لے کر, محمود خان صاحب سے لے کر, علی امین گنڈاپور صاحب سے لے کر, اور ابھی سہیل آفریدی صاحب تک, جتنے بھی اسی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے انٹریکشنز ہوئی ہیں, ان نیشنل سیکیورٹی کے انٹریکشنز ہوئے ہیں, اس میں یہ اس چیز کو ایمفیسائز کیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ جب 2611 کلومیٹر کا بارڈر, جو کہ جس میں مین جو سٹیک ہولڈر ہے وہ کے پی اور بلوچستان ہے, آپ اس کو پوچھیں نا, آپ اس کو امپاور ہی نہ کریں. آپ اس کو جب آپ ڈرون کرتے ہیں, جب آپ کے لیے لوگ آئی ڈی پیز بن کے واپس آتے ہیں, آپ کو ان کی ریسیٹلمنٹ کا احساس نہ ہو, آپ ان پر انویسٹ کرنا بھول جائیں. یہ میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں بطور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اگلی موسٹ امپورٹنٹ چیز, انہوں نے ایک بات کی کہ جی اڈیالہ 4.5 کروڑ عوام کا چیف منسٹر, اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو پرمیشن دیتا ہے اور ملاقات کی, اس کی ملاقات نہیں کہی جا رہی. وائی؟ جیل مینول کو کیوں؟ ان تمام جو ان کی جائز, ایک قیدی ہے نا, قیدی, اس کے جو بھی پاکستان کے قانون کے اندر اس کو جن چیزوں کی اجازت ہے, آپ اس سے بھی ان سے محروم رکھ رہے ہیں. اگلی اور موسٹ امپورٹنٹ بات, انہوں نے کہا کہ جی آپ وہاں کی سیکیورٹی, جب آپ چیف منسٹر کو اون ہی نہ کریں, آپ یہاں سے بیٹھ کے اسلام آباد سے پریس کانفرنسز کریں, چیف منسٹر کی کریڈنشلز کو چیلنج کریں, اس پہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, اس کو اون کرنے کے بجائے اس کو ڈس اون کیا جائے. ان سپائٹ آف دیٹ وہ ریچ کر رہا ہے, وہ مریم نواز کے لیے بھی خط لکھ رہا ہے, وہ پرائم منسٹر کو بھی خط لکھ رہا ہے, وہ ہر کسی کو انگیج کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان ہم سب کا ہے, ہم سب سٹیک ہولڈرز کو اون کریں, ہم ایک کنسنسس. مجھے بتائیں, یہ جو کیا کہتے ہیں آپریشنز پہ 21 پارٹیاں کے پی ایس میں بلائی گئیں, نون نے پارٹیسپیٹ کیا, پیپلز پارٹی نے پارٹیسپیٹ کیا, سب نے سائن کیا. اس کے باوجود وہاں پہ کچھ اور رویہ, یہاں پہ کچھ اور رویہ. پاکستان کی بات کریں پلیز. اس وقت ہم پارٹیوں کی بات کریں گے تو میرا ملک جو ہے وہ اس پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں.